ناول تیری یاد کی آنچ، جس کی رائٹر ہیں انا الیاس، یہ اس کی دوسری پارٹ ہے۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوتے ہی فاطق اسے لیے شمالی علاقہ جات پہنچ گیا، ہنی مون ٹرپ پہ۔ اس وقت بھی وہ دونوں ہنزا کے مختلف مقامات اچھی طرح گھوم پھرنے کے بعد اپنے ہٹ کے پاس بنی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر بیٹھے تھے۔ دور افق پر پرندوں کا غول دیکھتے ہی یکدم مناب نے گردن موڑ کر اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھے اپنے خوبرو شریک سفر کو دیکھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس کے چوڑے شانے پر سر ٹکاتے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھا۔ فاطق نے چونک کر اس کی یہ حرکت محسوس کی، پھر مسکرا کر اس کے گرد ویسا ہی حصار کھینچا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ محبت سے اسے خود میں بھینچا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں واقعی خوف تھا۔ کس بات سے؟ اس جگہ سے؟ میں ہوں نا، کوئی جانور اور درندہ یہاں نہیں آتا۔ یہ ہٹس بہت سیف ہیں، ایسے ہی تھوڑی میں آپ کو یہاں لے آیا ہوں۔ فاطق یہی سمجھا کہ ارد گرد پھیلے جنگل سے وہ خوفزدہ ہے۔ مناب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ فاطق کو اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی رنگ نظر آیا۔ آخر اسے وضاحت دینی پڑی۔ یہاں سے نہیں، پتہ ہے، میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ جن لوگوں کو خوشیاں بہت جلد جلد مل جائیں نا، تو انہیں زندگی میں پھر بہت لمبے عرصے تک دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اتنی جلدی شادی ہو گئی، کوئی ظالم سماج بھی نہیں، سب بالکل پرفیکٹ چل رہا ہے، مگر اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ برا تو نہیں ہونے والا، کہیں ہماری یہ خوشیاں۔ شش! کہاں سے اتنی فضول باتیں آپ کے دماغ میں آ جاتی ہیں؟ ہر کسی کا زندگی کے بارے میں اپنا الگ تجزیہ اور تجربہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا تجربہ ہماری زندگی میں بھی اسی طرح ہو۔ فاطق نے اسے رسان سے سمجھایا، حالانکہ اس کی بات سن کر وہ شاید اس وقت خود اپنے آپ سے بھی نظر چرا گیا تھا۔ آپ کہیں بدلیں گے تو نہیں نا؟ میری محبت، میرا مقام ویسے ہی رہے گا نا؟ نہ جانے وہ کون سے عہد اس لمحے چاہتی تھی۔ آپ کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، آپ ہمیشہ یہاں اتنے ہی رعب سے رہو گی، ڈونٹ وری۔ اسے ساتھ لگاتے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر وہ شوخی سے نہیں، بے حد سنجیدگی سے گویا ہوا، جیسے مناب سے نہیں، خود اپنے آپ سے عہد کرنا چاہ رہا ہو۔ اور اس عہد کے ساتھ جو سرد آہ اس کے لبوں سے نکلی تھی، وہ اس کی سماعتوں کے سوا مناب نہیں سن سکی تھی۔ تھینکس۔ مناب جیسے بہل گئی تھی، اور عورت تو بہل جاتی ہے، تبھی تو ٹھوکر کھاتی ہے، اعتماد کھو دیتی ہے، تنہا رہ جاتی ہے، اور مناب نہیں جانتی تھی کہ اس کے خدشے کچھ دنوں میں واقعی سچ ہونے والے تھے۔ دکھ بس اس کی زندگی میں آنے کو بےتاب خوشیوں کی راہ میں بیٹھے تھے کہ وہ کب زندگی کے دروازے سے گزریں اور دکھ اندر آ کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اگلے دن صبح اس نے ماں کو دوبارہ فون کیا۔ کیسی ہیں اماں؟ اس کے ایک ایک لفظ سے محبت چھلک رہی تھی۔ ناز کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو واپس کیوں نہیں آ جاتا فاطق؟ تو نہیں جانتا بیٹا، تیرا کتنا انتظار کیا ہے ہم سب نے۔ اب تو لگتا ہے تیرے انتظار میں آنکھیں ہی پتھرا گئی ہیں۔ دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے ان کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ کیوں نہ تڑپتی؟ بڑی اولاد تھا، اس کے ہر ناز نخرے اٹھائے تھے، ہمیشہ سے فرما بردار رہا تھا، مگر نہ جانے پھر کیا ہوا، ہر تعلق، ہر لحاظ ختم کر گیا۔ واپس آنے کے لیے ہی آپ کو فون کیا ہے۔ میں تھک گیا ہوں اماں، مجھے لگتا ہے اب آپ سب سے جدا رہنے کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اماں میں کیسے واپس آؤں؟ وہ اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی امتحان میں ڈال رہا تھا۔ واجد تو اس کا ذکر بھی سننے کے روادار نہیں تھے، کجا کہ اسے گھر آنے دیتے۔ اماں، بابا گھر میں میرے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ سچ بتاؤں یا تمہیں جھوٹی تسلی دوں؟ وہ یاسیت سے بولی۔ سچ بتائیں، اور سچ تو میں جانتا ہی ہوں، وہ یقیناً مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ کاٹ دھار لہجے پر ناز کا دل بھی گویا کٹ کر رہ گیا۔ نہیں بیٹا، وہ تم سے نہیں، اس وجہ سے نفرت کرتے کہ جس کے آگے تم نے نہ تو کسی کی سنی اور نہ ہی کسی رشتے کا پاس رکھا۔ وہ سادہ لہجے میں مگر بالکل درست کہہ رہی تھی۔ اماں، بابا اگر مجھے اجازت دے دیتے تو میں غلط راستہ اختیار نہ کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے صحیح کیا ہے، 6 سال پہلے گھر چھوڑ دینے پر یہ ملال تب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ میں تب بھی جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور میں اب بھی جانتا ہوں کہ میں غلطی پر ہوں، مگر پھر جب میں نے اس کے آگے وہ ایسے چپ ہوا جیسے بہت بڑا راز افشا کرتے کرتے انسان یکدم لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر کے زبان کو سچ اگلنے پر روک دے۔ وہ بھی لب بھینچ گیا۔ مگر اس ماننے کا کیا فائدہ بیٹا، جس نے 2 گھروں کو تباہ کر دیا؟ وہ گہرے دکھ سے بولی۔ مناب کا روتا بلکتا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مناب ٹھیک ہے،
वो जैसे उनकी सोच के पीछे छिपी शख्सियत को जान गया था। दोनों एक ही शख्स को बैक वक्त सोच रहे थे। तुम्हें क्या लगे, वो जिए या मरे? औरत होने के नाते मनाब का दुख उन्हें हर रात तड़पाता था। बज़ाहिर मुतमईन सी मनाब के अंदर कौन कौन से तूफ़ान छिपे रहते थे, उन्हें बहुत हद तक उसका अंदाज़ा था, मगर कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि जानती थी कि उन सब तूफ़ानों की वजह उसका अपना बेटा था। फातक उनकी बात सुनकर तड़प उठा। ऐसे तो मत कहे माँ, कैसी मोहब्बत छिपी थी उस तड़प में। वो सिसकी भर कर रह गई। फिर क्यों छोड़ गए थे उसे यूं तन्हा, ज़माने के सर्द व गरम के हवाले करके? अम्मा, क्या हुआ उसे? क्या किया आप सब ने? मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चे के हमरा उसे देखा है। वो कौन है? क्या ताल्लुक़ है उसका मनाब से? आखिर वो असल बात की जानिब आ ही गया, जिसे जानने के लिए वो कब से बेताब था। मैं नहीं बता सकती। उनकी बात पर वो हक्का बक्का रह गया। माँ, आप तो ऐसा मत करें, वो दुख भरे लहजे में बोला। मुझे तुम्हारे बाबा ने सख्ती से मना किया है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि दाऊद या हफ्सा से कहो, वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे। मैं बहुत मजबूरी में घिरी हूँ। तुम्हारे बाबा ने सख्त कसम दे रखी है कि कभी भूले से भी तुमसे कभी राब्ता हो तो मनाब और उसके बच्चे के बारे में तुम्हें कुछ ना बताया जाए। वो बेचारगी से बोली। माँ प्लीज़ ऐसे मत करें। आप लोगों ने अगर मनाब को किसी और के निकाह में दे दिया है तो आप ये जानते हैं कि निकाह पर निकाह सख्त तरीन गुनाह है, और फिर मैं अपने हक़ के लिए कोर्ट में जाऊंगा। मेरी बीवी है वो अब भी। फातक को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके माँ बाप ये जुल्म उस पर कैसे कर सकते हैं। 6 साल पहले जब वो वहाँ से गया था तब उसकी शादी को फ़कत 1 महीना भी नहीं हुआ था, और वो उसे छोड़ कर नहीं गया था। उससे पहले कि वो कुछ और कहता, नाज ने ना सिर्फ फ़ोन बंद कर दिया बल्कि उसे इंगेज भी कर दिया। वो सर पकड़ कर रह गया। गुस्से में मोबाइल उठाकर बेड की जानिब उछाला। दिल कर रहा था अभी इसी वक्त घर जाए और माँ को झिझोड़ कर पूछे कि क्या किया है उसकी मनाब के साथ, मगर अभी वो ये सब सिर्फ सोच ही सकता था। बेबसी का एहसास शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। फिर कुछ सोच कर काउच से उठकर बेड की जानिब बढ़ा। फ़ोन उठाकर करीम का नंबर मिलाया, जो हमा वक्त होटल के लाउंज में बैठा उसकी हिदायत का इंतज़ार करता था। जी सर। उसका फ़ोन उठाते ही वो सीधा हुआ। मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, मगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, मुझे अकेले ही जाना है। तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करोगे? लेकिन सर, फातक का हुक्म सुनकर वो हिचकिचाया। लेकिन वेकिन नहीं, मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। तुम परेशान मत हो और फ़ोन पर तुम्हें मती करता रहूँगा। फ़िक्र मत करो। करीम जानता था कि वो उसे कायल कर ही लेगा। ओके सर, मगर निकलेंगे कैसे? कोई भी बहुत आराम से आपको पहचान लेगा। उसने अपना खदशा बताया। उसका भी इंतज़ाम कर लिया है, तुम बस गाड़ी की चाबी मुझे ला कर दो, उसने कुछ सोच कर कहा। और हाँ, मुझे ये बताओ कि उस कंपटीशन में जो बच्ची जीती थी वो लोग पाकिस्तान के लिए फ़्लाई कर गए हैं या भी वहीं पर हैं? फातक ने करीम को उस बच्ची के पाकिस्तान वापसी की मालूमात लेने का कहा था। सर, वो लोग कल शाम 7 बजे की फ़्लाइट से वापस आएंगे। करीम ने हमेशा की तरह इस बार भी वफ़ादार खादिम होने का सबूत दिया। ठीक है, अब उसे जो कुछ करना था आज ही करना था। जल्दी आओ। ओके सर, कमिंग। करीम फ़ोन बंद करते उसके कमरे की जानिब बढ़ा। कुछ देर बाद हुडी को आंखों तक किए, गॉगल्स लगाए, वो सिल्वर ग्रे हाईबर्ड का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। हनीमून ट्रिप से वापस आए उन्हें हफ्ता हो चुका था। 1-2 दिन से मनाब को फातक बहुत मुस्तरिब लग रहा था। अपने शोरूम में जाना शुरू हो चुका था, मगर वहाँ से भी आधा दिन गायब रहता। घर आता तो कमरे में बंद लैपटॉप पर लगा रहता, वहाँ से हटता तो फ़ोन पर, और पूछने पर कहता कुछ नए क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन चल रही है। बाकी सब तो मुतमईन हो जाते, मगर मनाब को न जाने क्यों धड़का सा लगा रहता। उस रात भी वो कमरे में आई तो फातक कुछ परेशान सा लैपटॉप सामने रख के किसी सोच में गुम था। वो एक नज़र उस पर डालकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद ट्राउज़र और शर्ट पहनकर बाहर आई, तब भी वो वैसे ही बैठा था। फातक। आखिर मनाब को उसका नाम लेकर उसे मतवज्जा करना पड़ा। फातक ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मनाब के बेड पर बैठने से पहले ही वो लैपटॉप बंद करके पूरी तरह उसकी जानिब मतवज्जा हो चुका था। क्या मसला है आपके साथ? वो जैसे थक कर बोली। बहुत सारे मसले हैं। उसे देखते ही जैसे हर परेशानी मिनटों में ख़त्म हो गई थी। शरारत से उसकी जानिब देखा, जो बेड के बैग के साथ टेक लगाए नाराज़ नज़रों से उसे देख रही थी। मसलन? उसने तीखी नज़रों से उसे देखा। मसलन? फातक ने वक्फा लिया, फिर उसके करीब होकर उसके हाथ थामे। आहिस्ता से उन्हें सहलाते उसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मेरे सामने बैठा है। आंखों में नाचती शरारत को महसूस करने के बावजूद मनाब का मुंह हैरत की ज़्यादती के बाइस खुल गया। मैं?
किसी कदर बेयकीनी से उससे पूछा। हाँ ना, हर वक्त तंग करके रखा हुआ है, ना कोई काम ढंग से कर पाता हूँ, ना किसी और के पास दिल लगता है, बस हर वक्त आपको सोचता हूँ। फातक के गंभीर होते लहजे पर मनात के हाथ फातक के हाथों में कपकपा कर रह गए, नज़रें एकदम झुकी। मुझे बहलावे मत दें, कुछ सीरियस बात है, आप मुझसे तो शेयर कर सकते हैं, कोई नुकसान हो गया है क्या? उसके कसरती बाजू पर सर टिकाते वो फातक की धड़कनों को मुंतशिर कर गई। वो यही समझी कि शायद उसकी परेशानी का सबब बिजनेस में किसी नुकसान से मुताल्लिक है। नुकसान तो बहुत बड़ा होने वाला है, फातक ट्रांस की सी कैफियत में बोला। मनार की सब हिस्से उसकी जानिब मतवज्जा थी। एकदम चौंक कर उसके बाजू से सर उठाते वो उसके सामने आई। मैंने कहा था ना, कुछ मसला है। आप मुझसे छुपा रहे हैं, क्यों? हमारा ताल्लुक़ क्या सिर्फ मोहब्बत भरे दो बोल बोलने का है? उस ताल्लुक़ का पहला तकाजा ही एक दूसरे के दुख सुख बांटना है। आप समझते हैं कि मैं आपके सिर्फ सुख बांटने की अहलियत रखती हूँ, बस इतना ही जाना है मुझे। वो तड़प गई। ऐसा नहीं है मान। फातक ने शादी के बाद उसका प्यार भरा नाम मान रखा था। जब मान कहते हैं तो ये मान भी होना चाहिए कि मैं आपकी हर तकलीफ़ को खुद पर सह जाऊंगी। मुझे बिज़नेस के अमूर का ज़्यादा इल्म तो नहीं, मैं अगर आपकी मदद नहीं कर सकती तो कम अज़ कम आपकी तकलीफ़ पर फाये तो रख सकती हूँ। क्या इतना भी हक नहीं देंगे? वो किस इम्तिहान में उसे डाल रही थी। फातक ने उसे खुद से करीब करके उसके घने बालों से ढके सर पर अपनी ठोरी टिकाई। आप मेरे लिए क्या हो कभी नहीं बता सकता। मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत हर चीज़ से बढ़कर है। बस मेरे करीब रहो, मेरे दुखों का अपने आप मदावा हो जाएगा। और फिर फातक की बढ़ती सरगोशियों ने मना आपको कुछ और सोचने की मोहलत ही ना दी। वो उस अंदाज में उसे अपनी जानी मतवज्जा करता था कि दिमाग में उठते सब सवाल दम तोड़ जाते। बस वो होता था और उसकी वारफ्तगियाँ। उसकी गाड़ी का रुख अपने शोरूम की जानिब था। उसे उम्मीद थी कि गाजी वहीं होगा। कुछ देर बाद गाड़ी शोरूम के आगे रुकी। एक गहरी सांस खींचते उसने दाएं जानिब चमकते दमकते अपने शोरूम की बिल्डिंग को 6 साल बाद देखा। गाड़ी से उतरकर गॉगल्स उतारते क्या कुछ याददाश्त के पर्दे पर अपनी छप दिखला गया था। नम आंखों से इर्द गिर्द देखा। गाड़ी लॉक करके धड़कते दिल से शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे पर खड़ा गार्ड चाचा रहीम नहीं था, इसलिए वो पहचाना नहीं गया। यहाँ के मैनेजर किस तरफ होंगे? अपने ही शोरूम की एक एक चीज़ से वाकिफ़ होने के बावजूद वो अजनबी बनकर खड़ा था। सर जी उस जानिब। उसने हाथ से बाएं जानिब बने कॉरिडोर की जानिब इशारा किया। फातक सर हिलाता उसी सिम बढ़ गया। ऑफिस के दरवाजे पर कपकपाते हाथ रखे आहिस्ता से नॉक किया। कम इन। गाजी की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। आंखें भींच कर आंसू अंदर उतारे आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। गाजी तिरछा बैठा अपने सामने पड़े सिस्टम पर तेज़ी से काम कर रहा था। जब कुछ लम्हे आने वाले के कोई आवाज़ नहीं आई तो उसे गर्दन मोड़कर देखना पड़ा और जो चेहरा नज़रों के सामने था उसने पल भर को हर मंजर हर चीज़ साकित कर दी। गाजी हैरत आंखों में समोए बेइख्तियार अपनी सीट से खड़ा हुआ। फातक नम आंखों से उसकी जानिब देख रहा था। बदिक्कत उसे नज़र हटाते गाजी ने नज़रें सामने दीवार पर जमाई। उसके चेहरे पर डर आने वाली सख्ती फातक की आंखों से पोशीदा नहीं थी। क्यों आए हैं आप? सर लहजे में किए जाने वाले सवाल फातक को सुन कर गया। अपने माँ जाए के लहजे की सख्ती उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। माफ़ी मांगने। फ़कत 2 लफ्ज़ों में उसने अपने आने का मकसद बयान किया, मगर उसके ये 2 लफ्ज़ गाजी के अंदर आग लगा गए। माफ़ी? वो इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। हाँ, फातक डटा हुआ था। किससे? किस से मांगेंगे और कौन देगा आपको माफ़ी? ये सोचा भी कैसे आपने कि 6 साल अपनी खुशियों और ख्वाहिशों की तकमील के लिए हमसे बिछड़ने के बाद आप आएंगे, हमसे माफ़ी मांगेंगे और हम सब भूल भाल कर आपको माफ़ कर देंगे? वाह, क्या प्लानिंग की है आपने, सुपरस्टार फातक वाजिद। तंज के नश्तर उसके सीने में पेवस करते गाजी का लहजा जितना कड़वा हो सकता था वो हुआ था। फातक तकलीफ़ से गुजरने के बाद भी जानता था कि वो हक बजानिब था। नहीं, मैं जानता हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है, इसीलिए सबसे बारी बारी माफ़ी मांगने आया हूँ। अम्मा से तो माफ़ी मांग चुका हूँ, वो माँ है ना, माफ़ कर दिया, मगर बाकी सबसे माफ़ी मिलना आसान नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ, मुझे ये भी अंदाज़ा है कि गलती पर सरासर मैं ही था और इसीलिए उसका भुगतान भी तन्हा ही भुगता। गाजी का दिल पिघल रहा था। फातक ना सिर्फ उसका बेहतरीन भाई था बल्कि बेहतरीन दोस्त भी था। किस तरह उसके बगैर ये साल गुजारे ये वही जानता था। नहीं, आपको एहसास नहीं हो सकता। आपके गिर्द तो हर लम्हा भीड़ थी, हुजूम था, चकाचौंध थी और इसी सब की तो आपको ख्वाहिश थी ना।
پھر اب لہجے میں یہ درد کیسا؟ یہ سب آپ کی ترجیح تھی، کیونکہ ان خواہشات کو آپ نے ہر رشتے پر ترجیح دی، یہاں تک کہ اپنی محبت پر بھی۔ مناب کا کلاتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ یہ میری ترجیح نہیں، انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ تم نہیں جانتے بابا نے کس طرح میرے اس شوق کو لے کر مجھے کچوکے لگائے تھے۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی اور میں وہ قدم اٹھا بیٹھا جس نے مجھے بھیڑ میں اکیلا کر دیا۔ تم سوچ سکتے ہو ایسے انسان کی کیا حالت ہوگی کہ ہزاروں مداح اس کے قریب ہوں اور اسے ان کی محبت نظر نہ آئے، سنائی نہ دے۔ میں کبھی کسی کو نہیں بتا سکتا کہ میرے فینس جب میرے قریب آتے ہیں تو وہ میرے لیے کیا الفاظ بولتے ہیں، کون میرے لیے کیا تعریفی جملے بولتا ہے۔ میں تو یہاں سے جانے کے بعد ایک روبوٹ بن گیا تھا۔ وہ اپنی تکلیف اس پر آشکار کر رہا تھا۔ وہی تو تھا جو ہمیشہ اس کی ہر خوشی اور ہر تکلیف سنتا تھا، مگر آج وہ چاہتے ہوئے بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ پلیز بس کریں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ کسی پر یہ سب جتانا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ آپ کی اپنی چوائس تھی۔ ہم سب نے آپ کو سمجھایا تھا، منع کیا تھا، یہ پل دو پل کی خوشیوں میں کچھ نہیں رکھا، مگر آپ نے تو ایسے بندوبست کر کے فرار کی راہ اختیار کی کہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع تک نہ دیا۔ وہ سب الزام اس پر دھر رہا تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں یہ میری چوائس تھی، اس لیے 6 سال بعد بھی معافی مانگنے اور سب کچھ سننے میں خود آیا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں یہ سب ڈیزرو کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری کسی تلخی بات پر کوئی شکوہ نہیں، مگر صرف ایک بات بتا دو، وہ بچی کون ہے جو کسی ایشیائی کمپٹیشن میں جیتی ہے اور مناب اور بابا اس کے ساتھ گئے تھے؟ وہ لوگ مناب کو اس کی ماں اور بابا کو اس کا دادا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں نے کچھ دن پہلے ہی ٹی وی پر دیکھا ہے اور بس تبھی واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ پلیز غازی، مجھے کوڑے مار لو، جو کہنا ہے کہہ لو، صرف یہ بتا دو وہ بچی کون ہے۔ فاطق کی بے بسی اس کے ایک ایک لفظ سے جھلک رہی تھی۔ غازی نے ایک تمسخرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کو اس سے کیا؟ غازی کے سوال پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ ڈیم اٹ غازی، وہ بیوی تھی میری، میں اسے طلاق دے کر نہیں گیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی کسی اور سے شادی کر دی، اور کہیں تم سے؟ مشتعل ہو کر بولتے جو خیال اس کے دماغ میں بجلی کی مانند کوندا، وہ فاطق کو صدمے سے دو چار کر گیا۔ آپ کی طرح بے غیرت نہیں میں کہ اپنی ماں اور بہن جیسی بھابھی سے۔ غازی اس کی سوچ پر نادم ہوا۔ تو پھر وہ بچی کہاں سے آئی؟ وہ پھر الجھا۔ خود سے پوچھیں، رخصتی کروائی تھی نا آپ نے جانے سے پہلے، اسے بیوی کی حیثیت دی تھی نا؟ غازی ہر سرا سلجھا رہا تھا۔ تو کیا وہ میری بیٹی ہے؟ فاطق ہکلا کر بولا۔ بے یقین نظروں سے غازی کو دیکھا، سمجھ نہ آیا خوشی کا اظہار کرے یا بدقسمتی سے۔ غازی دکھ بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ فاطق لڑکھڑا کر کرسی کا سہارا لے کر رہ گیا۔ کچھ دن بعد فاطق نے گھر میں مشہور کیا کہ اسے کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہے، کسی کلائنٹ کے آفس کا انٹیریئر دیکھ کر اس کے حساب سے فرنیچر ڈیزائن کرنا ہے۔ یہ کون سا کلائنٹ ہے؟ واجد خود حیران تھے کہ کون ہے جن سے بالا ہی بالا فاطق بات چیت کر چکا ہے۔ اس وقت وہ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے، سبھی ڈائننگ روم میں موجود تھے جب فاطق نے 2 دن بعد اپنے اسلام آباد جانے کا اعلان کیا۔ بابا، میں نے آپ کو دکھائی تو تھیں ان کے آفس کی پکچرز؟ نہ جانے فاطق نے کس کے آفس کی پکچرز دکھا کر انہیں مطمئن کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پھر غازی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ بھی اس کے باپ تھے، نہ جانے کیوں گڑبڑ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بابا، میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں کہ وہاں اکیلے جا کر گم ہو جاؤں گا؟ ان کی احتیاط فاطق کو ہرگز پسند نہیں آئی۔ اچھا، کتنے دن کے لیے جانا ہے؟ ان کے پوچھنے پر اس نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا۔ 3 دن تو لگ جائیں گے۔ فاطق کی بات پر مناب کا نوالا منہ تک لے جاتا ہاتھ لرزا۔ وہ تو اب اس کی چند لمحوں کی دوری برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی، کچھ جا کے 3 دن۔ اور پھر جس چیز سے انسان سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ یہ کام کرنے کی ہمت کبھی نہیں رکھ سکتا، قدرت اسے اسی چیز کی قریب لاتی ہے۔ اور یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے کہ ہم اپنے خوف کے ساتھ جیتے ہیں، ہمیں ہر حال میں اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ جس لمحے وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا، مناب کا دل عجیب وہموں میں گھرا تھا۔ نم آنکھوں سے وہ اسے ہر چیز پیک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا ضروری ہے کہ آپ ہی جائیں؟ غازی کو بھیج دیں؟ آکے جب اس سے رہا نہ گیا تو کہہ بیٹھی۔ فاطق سامان رکھنا ترک کر کے اس کی جانب دیکھا، جو بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھی حسرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فاطق کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے بھیج دیا ہو۔ مان، کچھ دن کی تو بات ہے، اور ویسے بھی غازی کو ابھی ان سب باتوں کا اتنا تجربہ نہیں ہے، وہ ڈیلنگ نہیں کر سکے گا۔ نظر چرا کر جھوٹ بولتے اس کا دل رو رہا تھا، مگر یہ آخری چانس تھا اس کے پاس کہ وہ خود کو منوا سکتا، اس کے بعد اسے کوئی موقع نہیں ملنے والا تھا۔
غزنوی نے صاف لفظوں میں کہا تھا، یہ آخری چانس ہے، میں مزید لوگوں کے سامنے تمہاری وجہ سے ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ جب جب تمہیں کانسرٹ میں پرفارم کرنے کا موقع دیا ہے تم نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانے شروع کر دیے۔ اگر یہ سب کرنا ہے تو میں اس کے بعد تمہیں کسی کانسرٹ کی آفر نہیں کروں گا۔ ویسے بھی اس میں ملک کی مایہ ناز کمپنی کے ڈائریکٹرز ہوں گے۔ اگر تمہیں کوئی بھی پسند کر لیتا ہے سمجھو اس کے بعد تمہاری کامیابیوں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ہاں، اگر تم یہ چانس بھی مس کر دیتے ہو تو پھر اس فیلڈ سے خود کو الگ کر لو، اور اس کے لیے تمہیں دبئی جانا پڑے گا۔ فتح کو غزنوی کے الفاظ یاد آئے۔ 3 دن کے بعد میں آپ کے پاس ہوں گا، پلیز مان، اس طرح مجھے مشکل میں مت ڈالو۔ فاتق بیگ بند کر کے اس کی جانب آتے اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھ گیا، جو گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بے آواز رو رہی تھی۔ فاتق نے اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو پیار سے چھوا۔ مناب کی ہچکی بن گئی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کوئی طوفان آنے والا ہے، کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، ہم دونوں کسی آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ فاتق کے ایک ایک نقش کو محبت اور حسرت سے دیکھتے ہوئے وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کا وہم ہے یار، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ فاتق نے محبت سے اسے خود سے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اگر یہ ٹرسٹ ٹوٹا نا تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گی، میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ وہ ناز بھرا انداز اپنا کر بولی، نہیں ٹوٹے گا۔ فاتق نے اسے تسلی دی، مگر وہ اعتماد ٹوٹنا تھا، ٹوٹ گیا، اور حقیقت میں مناب کو بھی اندر تک توڑ گیا۔ 3 دن کا کہہ کر فاتق پھر واپس نہیں آیا۔ دبئی کے کانسرٹ میں اس کی پرفارمنس نہ صرف ایک میوزک کمپنی کو پسند آئی بلکہ انہوں نے اسی وقت اسے سائن کر لیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود امریکہ میں ہوتے تھے۔ فاتق کو ان کے ساتھ جانا تھا۔ اس نے گھر فون کیا، اس کا فون کیا آیا، پورے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ تو تم جھوٹ بول کر گئے تھے؟ اس کی بات سنتے ہی واجد برسے۔ ہاں، کیونکہ میں جانتا تھا ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو بتایا تو آپ نے ایسی سختی کرنی ہے کہ میں اپنے شوق کو پورا کرنے کا خواب ہی دیکھتا رہوں گا۔ فاتق کی لہجے کی ہر دھرمی اور ٹھہراؤ انہیں ایک آنکھ نہ بھایا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس پیشے کو پسند نہیں کرتا، تم ابھی اور اسی وقت واپس آؤ گے، دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں تمہارا۔ وہ پھر سے بھڑکے۔ واپس تو میں اسی صورت آؤں گا جب آپ مجھے میرے خوابوں کو پورا کرنے کی حامی بھریں گے۔ فاتق بے لچک انداز میں بولا۔ اور اگر حامی نہ بھروں؟ ان کے چٹانوں سے سخت لہجے کا بھی فاتق پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کی بیکار کی انا کے سامنے اب اس وقت اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی عمر کا تقاضا ہی بے سوچا سمجھا جوش تھا، اور اسی جوش نے اس کے تمام ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ اس کے انداز واجد کو اور بھی تاؤ دلا گئے۔ تو پھر مت آنا، میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرے 2 بیٹے تھے، آج سے تم میرے لیے مر چکے ہو۔ اپنی شکل مجھے مت دکھانا، دیکھتا ہوں کتنے دن تم ان مراسیوں والے کام سے اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ یہ اونچے خواب دکھانے والے زمین پر اتنی تیزی سے پٹکتے ہیں، مگر یاد رکھنا جب پیٹ کے دوزخ کی آگ بجھانے کو کوڑی کوڑی کے محتاج ہوگے تب میرے در پر ہی آؤ گے، مگر میں تب تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو اتنی سخت باتیں کہہ سکتا ہے؟ فاتق کو یقین نہیں آیا۔ تو پھر آپ بھی یاد رکھیں، میں بھی آپ کو دکھا کر رہوں گا کہ فاتق واجد آپ کے بنا بھی دنیا میں وہ سب حاصل کرے گا جس کی اس نے خواہش کی ہے، مگر افسوس رہے گا کہ اگر آپ کی رضامندی سے ہوتا تو بہتر تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، یہ سب اکیلے ہی سہی، وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، ہر دھرمی ورثے میں ملی تھی۔ یہ گھر، ہم سب، اور یہاں کی ہر چیز سے اب تم دستبردار ہو۔ کسی کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، خاص کر مناب کو، انہوں نے پنکار کر کہا۔ میری بیوی کو تو دنیا کا کوئی قانون مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، آپ تو پھر میرے باپ ہیں۔ اس کی ہنسی انہیں تیش دلا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، اس سے اپنا ہر تعلق اب ختم سمجھو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ اس سب کو میں سوائے اپنی بیوی کے کسی اور سے ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ان کے تلخ الفاظ کی تکلیف شدت سے ہو رہی تھی، لہٰذا وہ لہجے کی تلخی کو چھپا نہیں سکا۔ انہوں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ فون سے ٹوٹو کی آواز ابھری۔ اس نے کچھ سوچ کر مناب کو فقط وائس میسج کیا، میری جان اور میرا مان، بابا کی طرح آپ شفاق مت ہو جانا۔ میں اسلام آباد نہیں دبئی آیا ہوں کانسرٹ کے لیے۔ میں میوزک کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ فقط میرا شوق نہیں، میرا جنون ہے، اور آج جب میرے خوابوں کی تکمیل ہونے چلی ہے تو میرے اپنے مجھے سمجھنے اور سپورٹ کرنے کے بجائے میرا ساتھ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ دبئی سے ایک مشہور میوزک کمپنی کے ساتھ میرا 2 سال کا کانٹریکٹ ہوا ہے۔ میں فی الحال امریکہ جا رہا ہوں، جیسے ہی موقع ملے گا آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا، مگر پلیز تب تک میرے لیے کوئی بدگمانی مت لانا۔ میں نے جلدی شادی بھی اسی لیے کی تھی
کیونکہ جس بندے نے مجھے یہ موقع دیا تھا اس نے تبھی باخبر کر دیا تھا کہ اس چانس کے بعد دنیا کے دروازے مجھ پر کھل جائیں گے، اور وہ دروازے کھلنے کے بعد شاید میں گھر والوں کو وہ وقت نہ دے سکوں جس کی وہ حقدار ہیں۔ کہیں جانے سے پہلے، کسی اور نئی ڈگر پر بڑھنے سے پہلے، میں چاہتا تھا کہ آپ میری زندگی میں آ جاؤ، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ جائے تاکہ کوئی اسے کبھی الگ کرنے کی بات نہ کرے۔ میں جانتا تھا کہ میرے گھر میں کسی کو میرا یہ جنون پسند نہیں، اور پھپھو نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر میں نے یہ سب نہ چھوڑا تو میری بیٹی کو بھول جاؤ۔ مان، میں خود کو بھول سکتا ہوں مگر آپ کو نہیں۔ یہ سب چند سالوں کی بات ہے، جیسے ہی میں سیٹل ہو جاؤں گا آپ میرے پاس ہوگی۔ پلیز کسی کی باتوں میں آ کر میرے بارے میں غلط فہمیاں مت پالنا۔ آپ آج بھی اتنی ہی اہم ہو جتنی کل تھی، مگر میں اپنے جنون کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پلیز مجھے سمجھنا اور اپنا خیال رکھنا۔ یہ چند سال جلدی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی محبتوں کا منتظر، آپ کا فاتح۔ فون ہاتھ میں لیے رات کے اس پہر اس پر گویا قیامت ٹوٹی تھی۔ پتھرائی آنکھوں میں آہستہ آہستہ آنسو جمع ہوتے گئے، اور پھر کمرے کی تنہائی تھی اور اس کی سسکیاں۔ میری محبت بس اتنی ہی تھی جس نے آپ کے جنون کو بھی نہیں توڑا۔ یہ محبت تو نہ تھی، یہ تو بس چند لمحوں کو رنگین بنانے کی خواہش تھی۔ مجھ پر، میرے وجود پر اپنے نام کا ٹھپا لگانے کی جستجو تھی۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی فاتح۔ آپ نے میرے ساتھ، میری محبت کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اب آپ اپنی دنیا میں مگن رہیں۔ بلک بلک کر روتے وہ فاتح کے حوالے کے ساتھ مخاطب تھی۔ کچھ دیر رو چکنے کے بعد اس نے فون میں سے سم نکالی۔ غصہ، انتقام، کیا کچھ نہ بھر گیا تھا اس کے اندر۔ کھڑکی کھول کر وہ سم دور اچھالی۔ مجھ سے دور جاتے جب آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا تو میں کیوں اس بے اعتنائی پر آپ کا سوچوں؟ ہر مقام پر مجھ سے جھوٹی تسلیاں دیں، جھوٹ پر جھوٹ بولا مجھ سے۔ جس شخص نے تعلق ہی جھوٹ پر قائم کیا ہے وہ اسے نبھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ میں نے ہر رابطہ، ہر تعلق آپ سے توڑا فاتح، ہر رابطہ۔ نفرت سے اسے سوچتی، پھر سے تڑپ کر روئی، مگر کچھ دن بعد اس کے اندر پلنے والے وجود نے اسے باور کروایا کہ وہ چاہنے کے باوجود فاتح سے تعلق توڑ نہیں سکتی۔ اس کی بیٹی، اس کی وشا نور اسے پل پل اس بے رحم کی یاد دلاتی۔ وشا، میں نے کتنی بار کہا ہے یہ سانگز مت سنا کرو۔ وشا موبائل پر فاتح واجد کے نئے سانگ کی ویڈیو یوٹیوب پر لگا کر مگن سی دیکھ اور سن رہی تھی۔ جب واش روم سے باہر آتے مناب اس پر برسی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد انہوں نے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ آج ان کی پاکستان واپسی تھی، اور اس وقت بھی وہ سامان پیک کرنے کے بعد واش روم سے ضروری چیزیں لینے گئی کہ پیچھے سے وشا اس کے موبائل پر فاتح کا گانا لگا دیا تھا۔ اسے فاتح بہت پسند تھا۔ مناب کے بے تحاشا چڑھنے کے باوجود وہ چھپ چھپا کر فاتح کے گانے سنتی اور اس کی ویڈیوز دیکھتی تھی۔ ایک عجیب سی کشش اسے محسوس ہوتی تھی۔ تھی تو وہ بچی، مگر بچے جتنے بھی چھوٹے ہوں اپنے خون کی جانب ہمکتے ضرور ہیں۔ وشا تو انجان تھی کہ وہ کیوں فاتح کو پسند کرتی ہے، مگر مناب انجان نہیں تھی۔ وہ شخص کی نہ تو کبھی آواز سننا چاہتی تھی اور نہ دیکھنا تو بہت دور کی بات۔ ممی، آپ کو یہ کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اتنے کیوٹ سے تو ہیں، بالکل وشا کی طرح۔ وشا نے منہ بنا کر بند کرتے وہ کچھ کہہ دیا جسے سن کر مناب کتنی دیر گنگ رہ گئی۔ وشا کی طرح، یہی الفاظ کتنی دیر اس کی سماعتوں میں بازگشت کرتے رہے۔ تو کیا یہ خود کو فاتح میں ڈھونڈنے لگی ہے؟ تو کیا میری اس کو فاتح کے بارے میں کچھ نہ بتانے والی ہر احتیاط ضائع ہو گئی؟ وہ وشا کے الفاظ سن کر شاکڈ تھی۔ آپ کو کس نے کہا اس سنگر کی شکل آپ جیسی ہے؟ مناب نظریں چراتے ہوئے اس سے بولی۔ ممی، شکل تو نہیں کہا، بس کیوٹنیس کہا ہے۔ کیوں، کیا میری شکل ان سے ملتی ہے؟ مناب کی تصحیح کرتے وہ پرجوش انداز میں بولی۔ اللہ نہ کرے، وہ ایک دم دل تھام گئی۔ میرا مطلب ہے بالکل نہیں، میری وشا تو بہت پیاری ہے۔ ایک دم بیڈ پر بیٹھتے وشا کو گود میں اٹھاتے اس کے چہرے کو چومتے محبت سے بولی۔ وشا کی ممی بھی تو بہت پیاری ہے۔ وشا ایک دم بہل گئی۔ اس کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ وہ بہل جاتی تھی، باتوں میں لگ کر پچھلی بات بھول جاتی تھی، اور یہ شاید اللہ کی مہربانی تھی کہ اس کی عادت ایسی تھی۔ فاتح سے متعلق جب کوئی بات شروع ہوتی مناب اسے باتوں میں لگا دیتی اور وہ بھول جاتی، پھر دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کرتی۔ نہیں تو اگر وہ پیچھے پڑنے والی بچی ہوتی تو مناب کے لیے اس کے سوالوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا۔ چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، دادا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے اس کے بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی۔ واجد ہوٹل کے دوسرے کمرے میں موجود ان دونوں کے منتظر تھے۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فاتح اور غازی اس لمحے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس دن غازی کے آفس سے وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ ہاں، مگر اس کا فون نمبر لینا نہیں بھولا تھا۔ غازی بھی شاید اس کو دل سے معاف کر چکا تھا، لہٰذا چپ چاپ نمبر دے گیا۔ اگلے دن رات میں واجد، مناب اور وشا کی واپسی تھی۔
فاتق نے غازی سے درخواست کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس کے ہوٹل اس سے ملنے آ جائے۔ اسے غازی کو ہر صورت اپنے ساتھ ملانا تھا تاکہ مناب اور وشا تک رسائی حاصل کر سکے۔ ایک بار وہ دونوں اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں تو پھر واجد کو منانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کچھ پش و پیش کے بعد غازی نے آنے کی حامی بھر لی۔ اس وقت دونوں فاتق کے کمرے میں صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی وشا سے میری چند ملاقاتیں کروا دو، مناب کے علم میں لائے بغیر اس نے اپنا لاہ عمل بتانا شروع کیا۔ اب کیا آپ وشا کو بھی بھابھی سے الگ کرنے کے چکر میں ہیں؟ نہ جانے کیوں غازی کو اس کی نیت پر شک گزرا۔ اگر یہ سب کرنا ہوتا تو تمہیں کبھی اپنے ساتھ ملانے کی بات نہ کرتا، وشا کو ٹریس کر کے خاموشی سے لے کر نکل جاتا۔ اتنا ہی گھٹیا سمجھتے ہو مجھے؟ فاتق نے کسی قدر تعصب سے بھائی کو دیکھا۔ تو پھر اس سب کا مقصد؟ وہ الجھا۔ کیا تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تم سب کے ساتھ مل کر رہوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ وشا میری جس محبت سے محروم رہی ہے، جو اس کا حق تھی، وہ اسے ملے؟ میں اپنے کیے پہ نادم ہوں غازی، اور سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے جتنے جتن کرنے پڑے کروں گا۔ بس تم میرا ساتھ دیتے جاؤ۔ تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ تمہیں اپنی سب مجبوریاں بتا چکا ہوں، پھر بھی تم سارا قصور میرے کھاتے میں ڈال رہے ہو، فاتق نے بے چارگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر وشا کو ملانے سے پہلے مجھے چاچو اور چاچی سے یہ بات کرنی پڑے گی، اور آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ غازی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سب کے پاس چلوں گا، سب سے معذرت بھی کروں گا، غلطیاں دہرا کر اب اپنے حصے کی سزا کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر رازداری شرط ہے، اور تم وعدہ کرو تم بابا کو بھی منانے کی کوشش کرو گے؟ فاتق نے کسی قدر مان سے کہا۔ پوری کوشش کروں گا، مگر میں یہ داؤد چاچو کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، غازی نے اپنی مجبوری بتائی۔ بالکل، مجھے بھی سب کی سپورٹ چاہیے، فاتق نے اس کی بات کی تائید کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ بہت دنوں بعد آج اس نے صبغہ کو فون کیا تھا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ رات کے 11 بجے غازی کی کال نے اسے تھوڑا حیران کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صبغہ کا یہ سونے کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت وہ فون کرنے سے اجتناب کرتا تھا۔ صبح سے کالج بھی جانا تھا، مگر غازی کا اس وقت فون، اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہی سوچ کر اس نے سن لیا۔ گڈ، آئی ایم سوری اس وقت آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سے اپنا مسئلہ شیئر کروں۔ بہت سوچنے کے بعد بھی آپ کے علاوہ کسی کا نام ذہن میں نہیں آیا۔ سال پہلے ہی غازی اور مناب کی خواہش پر صبغہ اور غازی کا نکاح ہوا تھا۔ عارفہ مناب کے تجربے کے بعد ہی غازی کے ساتھ صبغہ کا رشتہ کرنے پر کسی صورت آمادہ نہیں تھی، جبکہ مناب جانتی تھی کہ غازی صبغہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی پر آمادہ نہیں ہوگا۔ آخر آپ لوگ میری وجہ سے ان کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ جھنجھلائی۔ اسی کا بھائی ہے نا، ایک نے تو میری بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا، اب دوسرے کے ہاتھ میں دوسری بیٹی کی زندگی دے دوں تاکہ وہ اسے بھی برباد کرے، عارفہ درشت لہجے میں بولی۔ اماں، غازی بہت اچھا ہے، جس طرح ان سالوں میں اس نے مجھے سنبھالا ہے وہ صبغہ کو بہت خوش رکھے گا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری قسمت تھی، اس کا قصوروار آپ کسی کو نہیں ٹھہرا سکتی۔ یہ غازی کے ساتھ زیادتی ہے۔ پلیز اماں، مجھے صبغہ اور غازی دونوں ہی بہت پیارے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو یہ پیارے میرے پاس رہیں ہمیشہ۔ وہ صاف دل والی تھی، صاف دلی سے اپنی خواہش کا اظہار کر گئی۔ قسمت ورنہ تو اب بھی اس بے غیرت پہ کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتی، عارفہ صدمے سے بولی۔ اس نے وفا نہیں نبھائی تو نہ صحیح، میں تو بے وفا نہیں ہوں نا۔ نہ جانے کیوں جب فاتق کو کوئی کچھ کہتا اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس ستم گر کی محبتیں یاد آتی تو دل نرم پڑ جاتا۔ شاید عورت ایسی ہی ہوتی ہے، محبت کے چند خوشگوار لمحے تو ساری عمر نہیں بھولتی۔ ہاں، ستم ظریفی کو چند میٹھے بولوں کے بعد بھی بھلا دیتی ہے۔ عورت کی مٹی میں وفا شعاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، تبھی تو بیوہ عورتیں اولاد کے سہارے پر ہی ساری عمر مرد کے سہارے کے بنا گزار دیتی ہے، جبکہ مرد ایک عورت کے بعد دوسری عورت کو فوراً زندگی میں لے آتا ہے۔ اماں، میرے مسئلوں کو چھوڑیں اور یقین کریں، غازی نہ صرف صبغہ کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک اچھا داماد، بہنوئی اور بیٹا ثابت ہوگا۔ آپ میری مان کر تو دیکھیں۔ اور پھر مناب نے انہیں منا کر ہی چھوڑا۔ صبغہ کے لیے غازی ایک کزن کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب بھی غازی اس سے بہت محتاط ہو کر بات چیت کرتا تھا، کبھی کبھی فون پر بات کر لیتا، بس خیریت پوچھتا، پڑھائی سے متعلق بات کرتا۔ فاتق نے ایسا ڈر سب کے دلوں میں پیدا کر دیا تھا کہ غازی صبغہ سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود صبغہ پر کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ مناب والے واقعے کے بعد تو صبغہ غازی کی فیملی سے بہت لیے دیے رہنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایک دم دھیان مناب کی جانب گیا۔ مناب اور وشا ٹھیک ہیں؟ گھبرا کر پوچھا۔ غازی اس کے فکر مند لہجے پر مسکرایا۔
جی الحمدللہ، وہ تو اب سو رہی ہیں۔ ویسے ان کے علاوہ بھی اس گھر میں کچھ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اگر آپ اتنی ہی فکر دکھا دیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ لطیف سا طنز صبغہ کو شرمندہ کر گیا۔ سوری، میں سمجھی، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے الفاظ نہیں ملے۔ کوئی بات نہیں۔ وہ جیسے اس کی ادھوری بات سمجھ کر اسے شرمندگی سے بچانے کی صحیح کرنے لگا۔ کوئی سیریس بات ہے؟ اسے سمجھ نہ آئی کیا پوچھے۔ ہاں، مجھے کچھ شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ مجھے یقین ہے ری ایکشن برا ہوگا، مگر میں یہ شیئر کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ سے بڑھ کر مددگار اس لمحے کوئی نہیں لگا۔ غازی کی مبہم باتیں اسے پریشان کر گئی۔ کیا اماں کا شک درست نکلا؟ کیا یہ بھی فاطق بھائی کی طرح مجھے چھوڑ جائیں گے؟ شک کے ناک پھن پھیلائے اسے دہشت زدہ کرنے لگے۔ کیا بات ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ گھبرائی۔ صبغہ، اگر فرض کرو بھائی واپس آ جائیں تو کیا ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ اگر وہ بے حد شرمندہ ہوں، کیا پھر بھی ہمیں؟ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی، صبغہ غازی کی بات کاٹ گئی۔ ایک منٹ، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ سوچوں بھی کیوں کہ وہ آئیں؟ وہ ایک دم اشتعال میں آ گئے۔ میں نے کہا فرض کریں۔ اس کا رد عمل دیکھ کر غازی کو اپنی بات سمجھانی مشکل ہو گئی۔ میں کیوں فرض کروں جبکہ میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی؟ پر ایک منٹ، کہیں وہ آ تو نہیں گئے؟ غازی کا لہجہ جس حقیقت کو چھپانے کی چغلی کھا رہا تھا، صبغہ نے بہت آسانی سے اسے پکڑ لیا۔ اگر میں کہوں ہاں، اب کی بار غازی نے ہمت کر کے حقیقت کھولنے کا فیصلہ کیا، تو میں کہوں گی کہ اپنے بھائی کی اصلیت دیکھنے کے بعد آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، مگر میں کبھی نہیں معاف کر سکتی۔ یہی محبت ہے آپ کی آپا سے کہ بھائی کے آتے ہی اس کی جانے والی ہر زیادتی کو فراموش کر گئے؟ پھر تو میرا مستقبل بھی تاریک ہے، کیونکہ اگر آپ اسے حق بجانب سمجھ کر معاف کر گئے ہیں تو کل کو ایسا ہی فعل آپ بھی دہرا سکتے ہیں اور اپنے بھائی کی طرح آپ بھی مجھے اندھیرے کنویں میں پھینک جائیں گے، مگر میں مناب نہیں۔ اگر یہ سب کرنا ہے تو جو تکلیف میں نے کل اٹھانی ہے وہ آج کیوں نہیں؟ اگر آپ نے اپنے بھائی کو معاف کیا یا اس کی طرفداری کی تو مجھے آپ کی زندگی میں نہیں رہنا۔ صبغہ نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور بس سناتی چلی گئی۔ غازی جانتا تھا یہ سب آسان نہیں، کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ وہ صبغہ سے ایسے ہی ری ایکشن کی توقع کرتا تھا، مگر اپنے رشتے کو داؤ پر لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبغہ، میری بات مجھے نہیں سننی؟ وہ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ گئی۔ کیا میں آپ سے کل مل سکتا ہوں کالج سے واپسی پر؟ نکاح کے بعد وہ اتنا حق تو رکھتا تھا۔ ان کے نکاح کو 1 سال ہو چکا تھا۔ غازی نے ایسی کوئی خواہش پہلی بار کی تھی، وہ بھی اپنے بے وفا بھائی کے لیے۔ صبغہ استہزائیہ مسکرائی۔ اگر اپنے بھائی کی طرفداری کے لیے ملنا چاہتے ہیں تو معذرت، وہ بھی سمجھ گئی۔ میرے خیال میں ہم آمنے سامنے زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں۔ غازی نے خود ہی پلان ترتیب دیا۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے نہیں ملنا، نہ کل نہ کبھی، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اوکے، پھر کل ملیں گے، میں پھوپھا سے بات کر لوں گا، وہ ہر دھرمی سے بولا۔ ارے میں کہہ رہی ہوں تو خواہ وہ اس کی ضد پر حیران ہوئی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کی سنے بنا وہ فون بند کر چکا تھا۔ ہیلو، میں انگیج کی ٹون آتے ہی صبغہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ملتی ہوں میں ضروری۔ بڑبڑاتے اس نے فون بند کر کے سرہانے پٹکا۔ اگلے دن صبح جیسے ہی صبغہ ناشتہ کرنے کچن میں آئی، صرف عارفہ ہی جاگ رہی تھی۔ اس کا ناشتہ بنائے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، محبت سے ماں کے ماتھے کو چومتے وہ ڈائننگ چیئر کی کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا، وہ آج واپسی پر ڈرائیور آپ کو پک نہیں کرے گا۔ رات میں غازی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے صبغہ کو اپنے کسی پروجیکٹ کی ٹریٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا ہے، تو آج میں واپسی پر اسے پک کر کے ٹریٹ دے کر واپس چھوڑ جاؤں گا۔ عارفہ کی بات سن کر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ڈھیٹ، دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازا۔ ویسے بھی اب شوہر ہے تمہارا، میں کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتی۔ سلائس پر جام لگا کر اس کی جانب بڑھاتے انہوں نے خفت زدہ چہرے کو پل بھر کے لیے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اچھا جی کہہ کر ناشتہ ختم کرتے ہی کالج جانے کے لیے باہر آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی ذہن منتشر تھا، اپنی ہی سوچوں میں مگن باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ موبائل پر آنے والے فون نے اس کی توجہ کھینچی۔ دماغ سے ہر بار جھٹکتے فون نکالا تو آپا کالنگ دیکھ کر دل پریشان ہوا۔ اتنی صبح؟ فوراً کال پک کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو آپا؟ پریشان لہجہ مناب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھرا گیا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک میری جان، تم کیسی ہو؟ محبت سے گندھا لہجہ صبغہ کو جذباتی کر گیا۔ کیا بتاتی کہ تمہارے لیے ہی پریشان ہوں، تمہارے بے وفا تمہارے پاس آنے کے راستے ہموار کر رہا ہے۔
आंसू पीते लहजा खुशगवार बनाया। बिल्कुल ठीक। आज जॉब पे जा रही हो या ऑफ लिया है? नहीं यार, ऑफ कैसा, विशा की तो छुट्टी करवा दी है, थकी हुई है, मामी ने कहा है उसे घर रहने दो, तुमने जाना है तो चली जाओ, बस तैयार हो रही हूँ। मनाम ने फातक की बेवफाई से संभलते ही सबसे पहला काम अपना फाइन आर्ट्स की डिग्री मुकम्मल करने का किया और अब एक कंपनी में इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जॉब कर रही थी। अच्छा, मेरी एक बात सुनो। मनाम के अंदाज पर वो चौंकी। जी जी, मैं सुन रही हूँ। गाजी आज तुम्हें कॉलेज से पिक करेगा, उससे खफा मत होना। उसने मुझे बताया है कि वो तुमसे वैसे ही मिलना चाह रहा है और तुम नखरे कर रही हो, तो अम्मी को प्रोजेक्ट वाला आइडिया बताने को मैंने ही उसे कहा है। देखो सबका, वो बहुत सिंसियर है तुम्हारे साथ। मेरे या किसी के भी रिश्ते की रोशनी में उसे मत देखो। ज़रूरी नहीं सबकी ज़िंदगी में एक ही जैसी कहानी हो, लिहाजा कोई भी बेवफाई करने से बेहतर है कि तुम उसे थोड़ा सा जान लो। मनाब की बात ने उसका दिमाग भग से उड़ाया। आप भी उनसे मिली हुई हैं? वाह, किसी को मैं क्या कहूँ, वो अफसोस से बोली। बहन को क्या बताती, जिसके साथ मिलकर प्लानिंग कर रही हो वो आप ही के बेवफा के साथ मिला हुआ है। अच्छा, अब बस, ताने बाद में दे लेना, मगर मुंह सीधा करके उससे मिलना। उसे नसीहत की। अब ये भी उन्होंने शर्त लगाई है कि मुंह भी सीधा करके मिलूं, वो खफगी भरे लहजे में बोली। मैंने आपको उस पर बेतहाशा प्यार आया। मेरा बच्चा, वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, और वो वैसे भी नहीं है जैसा आप सोचती हैं। सबका कहे बगैर न रह सके। गाजी की फुर्तियों पर भी गुस्सा आया। दो ऐसे बंदों को उसके पीछे लगा दिया था जिनके बारे में वो जानता था कि सबका उन दो लोगों की बात कभी नहीं टालती। हाँ जी, तुम्हें तो बड़ा पता है ना। अच्छा खैर, मैं निकल रही हूँ, अपना ख्याल रखना और मेरे बेचारे से भाई से लड़ती मत रहना। मनाब उसे छेड़ने लगी। जी जी, इतना ही तो लड़ाका हूँ ना, वो नरूठेपन से बोली। नहीं, मेरी बहन बहुत प्यारी है। अच्छा, अब अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके सबगा ने थक कर सर सीट की पुश्त से टिकाया, खुद को आने वाले मुआरके के लिए तैयार करने लगी। सुबह मैं उठा तो फ़िज़ा में मौजूद खुशबू आज और भी मुअत्तर लगी। आज वो भी उसी फ़िज़ा में सांस ले रही होगी। फातक ने मुस्कुराते हुए मनाब को सोचा। कसल-मंदी से कुछ देर बेड पर लेटा रहा। टाइम देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसकी आदत थी अगर किसी दिन लेट उठना होता, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जॉगिंग करके फिर से बिस्तर संभाल लेता। आज जब से पाकिस्तान आया था तो फरागत ही फरागत थी। जब तक उसका अपना मामला ना सुलझ जाता वो किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना नहीं चाहता था। घड़ी देखकर ख्याल आया कि मनाब भी ऑफिस के लिए निकल गई होगी, बाबा भी और गाजी भी जा चुके होंगे। ज़ुल्फ़िशा तो वैसे भी अब शादीशुदा थी। उसकी शादी पर ही गाजी और सबगा का निकाह हुआ था। गाजी ये सब इतलात उसे पहुंचा चुका था। गाजी और सबगा के निकाह का सुनकर वो बेहद खुश हुआ। इसका मतलब है कि अब घर में सिर्फ अम्मा और मेरी लिटिल डॉल विशा होंगे। खुद से मुखातिब होते हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर घर कॉल मिलाई। हेलो, हु इज़ दिस? प्यारी सी आवाज़ माउथ पीस से उभरी। फातक कुछ लम्हे उस आवाज़ की मिठास खुद में उतारने लगा। उसकी बेटी, उसकी निशानी उससे मुखातिब थी। एकदम बेतहाशा आंसू आंखों में झिलमिलाए। आज उसे यकीन हो गया था कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। अगर ये रहमत ना होती तो आज वो इतना बड़ा फ़ैसला यूँ मिनटों में ना कर लेता। कौन है? उसकी तवील होती खामोशी पर विशा झुंझला कर बोली। हेलो, दादी अम्मा। जिस अंदाज में वो बोली फातक को दादी अम्मा ही लगी। मुस्कुराकर उसे तंग किया। मैं तो दादी अम्मा नहीं, दादी अम्मा तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं। लेकिन आप कौन हैं? मज़े से बात करते एकदम विशा को ख्याल आया कि वो किसी अजनबी से बात कर रही है और मनाब ने उसे सख्ती से अजनबियों से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने से मना किया था। मगर वो भी क्या करती, वो शुरू से ही बहुत घुलने मिलने वाली थी। वाओ, तो फेरी के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है? फातक उसका सवाल जानबूझकर नज़रअंदाज कर गया। मगर आप हैं कौन? मैं दादो को बुलाती हूँ। कुछ घबराकर उसने नाज़ो को आवाज़ दी। दादो, ये पता नहीं कौन अंकल हैं। खुद से अपनी बेटी की अजनबियत फातक को उस पल तोड़ कर रख दी। कर्ब से लब भेजे। लो, तुम्हें जब पता नहीं था तो क्यों इतनी देर से बातें भगा रही हो? मैं तो यही समझी कि तुम्हारी माँ या चाचू का फ़ोन होगा। नाज ने उसे हल्का सा डपट कर फ़ोन उसके हाथ से लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अपनी माँ और चाचू से तो नहीं, हाँ, मगर इतने भी अजनबी बंदे से वो बात नहीं कर रही थी। अपने बाप से मुखातिब थी। उसके लहजे की आज़र्दगी उन्हें भी उस पल आज़र्दा कर गई। तुम्हें कैसे पता चला? कुछ हैरत से उससे पूछा। दादो कौन है? विशा मज़े से अभी तक वहीं खड़ी थी। कोई, प्लीज़ अम्मा, इतना अजनबी मत करें। नाज के कोई नहीं कहने से पहले वो तड़प कर बोला।
آپ کے چاچو کے دوست ہیں۔ ناز نے پل بھر کو خاموش ہو کر کچھ سوچ کر وشا کو ٹالا۔ میں غازی سے ملا ہوں، اس سے معافی بھی مانگی ہے، اسی نے وشا کے بارے میں بتایا تھا۔ نہ صرف غازی بلکہ داؤد چچا اور چاچی سے بھی مل چکا ہوں، انہوں نے پھر بھی دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیا۔ سب تفصیل بتاتے آخر میں وہ ہلکی سی ناراضگی سے بولا، کیا کروں میں، تو بتا۔ ایک طرف بیٹا ہے تو ایک طرف شوہر، دونوں نے مجھے سینڈوچ بنا رکھا ہے، کسی ایک کی جانب جھکتی ہوں تو دوسرا شکوں پر اتر آتا ہے۔ دونوں مرد ہونا، احساس ہی نہیں کہ عورت پر کیا بیتتی ہے۔ تم منہ بناتے ہو تو بھی دل روتا ہے، تمہارے بارے میں کچھ کہوں تو تمہارے بابا منہ بنا کر پھرتے ہیں۔ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ وہ پھپک کر رونے لگی۔ اوفو اماں، اچھا اب روئیں تو مت، صرف ایک کام کر دیں، وشا کو پاس کی مارکیٹ لا سکتی ہیں، میں بس اچانک ملوں گا، اسے بالکل احساس نہیں دلاؤں گا کہ کون ہوں، اس کا کیا لگتا ہوں، اجنبی بن کر ہی ملوں گا، مگر پلیز اماں ایک بار اسے محسوس تو کر لینے دیں۔ فاطق کے لہجے میں پناہ حسرتیں، ماں کا کلیجہ چھلنی کٹ گئی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا اس کی شادی کے وقت کہ اس کی اولاد کو کھلائیں گی، کھلایا تو اب بھی تھا مگر بیٹے کے بغیر، اور آج وہ اپنی ہی اولاد کے لیے بے چین تھا، تڑپ رہا تھا۔ اچھا لے کر آتی ہوں، ٹھنڈی آب بھرتے انہوں نے حامی بھر لی۔ تھینک یو سو مچ اماں، وہ مشکور ہوا۔ کالج سے نکلتے ہی صبغہ کو بالکل سامنے ہی غازی کی بلیک وٹنر نظر آئی، حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ بڑے مزے سے اندر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جیسے یقین ہو کہ وہ اسے خود ڈھونڈ کر گاڑی میں آ کر بیٹھے گی، باہر نکلنے کی زحمت بھی نہ کی۔ ابھی وہ اپنی ادھیڑ بن میں تھی کہ غازی نے گردن موڑ کر جو ہی گیٹ کی جانب دیکھا جو چھٹی ہوتے ہی کھل چکا تھا، بیزار سی صبغہ کھڑی نظر آئی، ہونٹوں پر محظوظ ہونے والی مسکراہٹ رنگی۔ صبغہ نے اس کا دیکھنا نوٹ کر لیا تھا، لہٰذا مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اب کچھ کرنا بیکار ہے۔ خاموشی، مگر کسی قدر غصے سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور جتنی زور سے ہو سکتا تھا بند کیا۔ دھماکے کی آواز پر غازی کے ہونٹوں پر کھلنے والی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے چہرہ ہلکا سے موڑ کر گوگلز کے اس پار اپنی محبت کی غصیلی مگر کسی قدر بے بس شکل دیکھ کر بے اختیار نکلنے والے قہقہے کا گلا گھونٹا۔ السلام علیکم۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سلام ضرور کرتے ہیں۔ مسکراہٹ دبا کر راکھ میں چنگاری کو سلگایا۔ وعلیکم السلام۔ ایک نظر گھور کر غازی کو دیکھنے کے بعد وہ اچھا خاصا رخ موڑ گئی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ جس گاڑی کے دروازے پر آپ نے اپنا غصہ اتارا ہے وہ خالصتاً میرے پیسوں کی لی ہوئی ہے، آپ کے ماموں کی ہرگز نہیں۔ غازی نے صبغہ کو جیسے اہم خبر سنائی۔ ماموں کی نہیں ہے، اسی لیے یہ سلوک کیا ہے؟ فنکارتا لہجہ غازی کا کہکہا نہ روک سکا۔ صبغہ نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا؟ دل میں سوچا، یعنی آپ مجھے باخبر کر رہی ہیں کہ جب جب آپ کو اپنے شوہر نامدار پر غصہ آئے گا آپ اس کی حق حلال کی کمائی گئی چیزوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گی؟ موڑ کاٹتے لمحہ بھر کو اس کے گھنگھرالے بالوں میں موجود معصوم سے چہرے کی جانب دیکھا۔ دل نے پل بھر میں کیا کیا خواہشیں نہ کر ڈالی۔ یہ تو ابھی ٹریلر ہے، اس نے بھی اکڑ کر مزید دھمکایا۔ اوہ! غازی جیسے اس کی دھمکی سے بہت متاثر نظر آیا۔ گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روکی۔ اب اترتے وقت بھی وہی سلوک کریں گی؟ جان بوجھ کر اسے پھر سے چھیڑا۔ یہ تو آپ کو مجھے یہاں لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کندھے اچکا کر وہ سارا الزام اسی کے کندھوں پر ڈال گئی۔ تھوڑا سا بھی مجھ غریب کا خیال نہیں آپ کو؟ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اسے نظروں کے حصار میں لیا۔ صبغہ اس کی نظروں کا ارتکاز اگنور کر کے باہر دیکھنے لگی۔ اتنے بھی غریب نہیں آپ۔ سر جھٹک کر گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اتری، مگر اس بار دروازہ آرام سے ہی بند کیا۔ یعنی کچھ غصہ اتر چکا ہے؟ غازی نے اس کی حرکت نوٹ کرتے دل میں سوچا۔ اتر کر گاڑی کو لاک کیا، اسے ہمراہ لے کر ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھا۔ ایک ٹیبل وہ پہلے ہی ریزرو کروا چکا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر پہلے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سامنے والی کرسی پر خود ٹک گیا۔ صبغہ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگی اور غازی اس کا۔ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر جمائے تھوڑا سا آگے کو جھکے، ہاتھوں کی مٹھیاں ٹھوڑی کے نیچے رکھے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں یوں آمنے سامنے تھے۔ اتنا تو لوگ غیر لڑکی کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد اس کو نہیں دیکھتے جتنا آپ میرے رشتہ دار ہونے کے بعد بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صبغہ شروع سے مناب کے الٹ تھی، جو دل میں ہوتا کہہ دیتی، ڈرنے جھجکنے والی نہیں تھی۔ اب بھی غازی کو دیکھے بغیر اس کی ٹکٹکی باندھ کر خود کو دیکھنے کو محسوس کر گئی۔ ایک نظر اس کی مسکراتی نظروں میں ڈال کر پھر سے ہٹا لی۔ دیکھ رہا تھا کہ میرا ساتھ کب تک نبھانے کی خاصیت رکھتی ہیں۔ غازی نے اس کی رات والی بات کا حوالہ دیا۔
اتنی ہی کہ جس کے بنا پر کسی اور رشتے کے ساتھ زیادتی نہ کروں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بے رنگ زندگی میں پھر سے رنگ آ جائیں گے۔ غازی بالآخر اصل موضوع کی جانب آیا، جس کی وجہ سے اس نے اتنے پاپڑ بیلے تھے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے بھائی کی طرفداری میرے سامنے مت کیجیے گا۔ وہ سنجیدگی سے اب اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں سوگا کی بات پر ایک عجیب سی بے چینی نظر آئی۔ میں اس وقت صرف اپنے بھائی کا نہیں سوچ رہا، میں اپنی بھابھی اور بھتیجی کا بھی سوچ رہا ہوں، اور ان دونوں کی ہی وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان دونوں کو اپنے اصل کے ساتھ رہنا چاہیے، اور فاتق بھائی ان کا اصل ہے۔ رسان سے اپنے گمبھیر لہجے میں اسے سمجھایا۔ کیا آپ کو آپا کی وہ حالت یاد نہیں جو فاتق بھائی کے جانے کے بعد ہوئی تھی؟ کتنی مشکلوں سے ہم سب نے مل کر انہیں سنبھالا ہے، اور وہ جو اس سب کا سبب تھے اپنی دنیا میں مگن عیش کر رہے تھے، اور میری بہن انہی کے اولاد کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، جس کا شاید انہیں اب تک پتہ بھی نہ ہو۔ انہوں نے تو مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا، وہ تو ایسے یہاں سے بھاگے جیسے میری بہن ان کی کچھ لگتی ہی نہیں۔ وہ پھر سے بھڑاس نکالنے لگی۔ جب میں فاتق بھائی سے ملا تھا، میرے بھی خیالات کم و بیش وہی تھے جو آپ کے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک ہی شخص قصوروار نہیں ہوتا، یا یہ کہہ لیں کہ جیسے ہم کسی کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اور باقی سب کو بہت سی باتیں نہیں پتہ، اور مجھے امید ہے کہ وہ سب جاننے کے بعد آپ کے بھی خیالات بدل جائیں گے۔ کونیا ٹیبل سے ہٹاتے، کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے، سوگا کو نظروں کے ہی حصار میں رکھتے نہایت سکون سے بولا، جیسے یہ یقین ہو کہ بہت کچھ سننے کے بعد جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اچھا، تو ایسا کیا ہے جو آپ اور وہ جانتے اور ہم نہیں؟ تمسخرانہ انداز اپناتے سوگا دونوں بازو سینے پر باندھتے بھویں اچکا کر بولی، اور پھر جو کچھ غازی نے بتایا اس کے سننے کے بعد کتنی ہی دیر وہ گنگ رہ گئی، آنسو جھڑی کی صورت گرے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی غلطیوں کی سزا اتنی بھیانک ملتی ہے کہ ہماری پوری زندگی ان غلطیوں کے زیر اثر آ جاتی ہے، اور پھر سب کچھ ٹھیک کرنے کے چکر میں ماہوں سال گزر جاتے ہیں، مگر وہ غلطیاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے غازی کی خود کلامی سنی۔ بھائی نے پہلے کسی سے رابطہ کر کے کیوں نہیں بتایا؟ آنسوؤں سے بھری نظریں اٹھاتے غازی کو دیکھنے لگی، جس کا دل اس لمحے اس کے آنسو اپنی پوروں پر اتارنے کی شدید خواہش کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو اس کی مجبوری بتائی تو ہے۔ بازو ایک بار پھر سے ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ تھوڑا آگے کو ہوا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معصومیت سے نظریں جھکائے بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ غازی ہولے سے مسکرایا۔ عجیب دھوپ چھاؤں سی لڑکی تھی، کبھی گرجتی برستی اور کبھی معصومیت کے ریکارڈ توڑتی ہوئی۔ وہ اس لمحے غازی کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ مدد؟ اس کے ایک لفظی جواب پر اس نے بے اختیار نظر اٹھا کر دیکھا۔ جیسے جیسے میں کہتا جاؤں ویسے ویسے آپ کرتی جائیں۔ بھابھی آپ کے گھر میں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہم نے انہیں بار بار احساس دلانا ہے کہ وہ فاتق کی بنا ادھوری ہیں۔ اس کے لیے کچھ ڈرامہ بھی کرنا ہوگا، اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ غازی کی آنکھوں میں موجود ایک عجیب سی چمک سبگا کو نہ چاہتے ہوئے بھی عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا کر کے۔ اگر مجھے ٹھیک لگا تو کروں گی۔ اس کی ہنسی کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں نے کون سا آپ کو چھت سے کودنے کا کہہ دینا ہے؟ اس کے مشکوک انداز پر وہ چڑھا۔ اوہ، ابھی تو شادی ہوئی نہیں، ابھی سے ایسی بیزاری کہ مجھے چھت سے کودتے دیکھنے کی خواہش؟ وہ بات کو کوئی اور رنگ دے گئی۔ آپ کس پھپھے کوٹنی عورت کے زیر اثر پرورش پاتی رہی ہیں؟ نہ پھپھو ایسی ہیں نہ ہی بھابھی۔ آپ کس پر چلی گئی ہیں؟ غازی نے اس کی الٹی باتوں پر محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ امی مجھے بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تب آپ اسی ہاسپٹل میں تھے، اور جس لمحے مجھے گڑتی کھلانے کی باری آئی آپ نے خدمات پیش کی اور کہا کہ میں نے اس بیبی کو ہنی کھلانا ہے۔ بڑے مزے سے سوگا نے اسے قصہ سناتے جس طرح اس کی بات اسی پر ماری وہ اش اش کر اٹھا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک ہیرا انسان ہوں، کیوں نہ لنچ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلواتا ہوں کہ اب کی بار کچھ اچھے تاثرات آپ پر پڑیں۔ اس کے ذو معنی بات پر وہ جو اپنی طرف سے اسے لاجواب کر چکی تھی اب نظریں چرانے لگی۔ مجھے کوئی لنچ ونچ نہیں کرنا، بس چلیں۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھنے ہی والی تھی جب غازی کے بھاری ہاتھ نے ٹیبل پر رکھے اس کے نازک ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے ششدر کیا۔ میری پہلی ڈیٹ آپ کے ساتھ جس بھی وجہ سے ہوئی ہو اسے پوری طرح انجوائے تو کر لینے دیں۔ اپنی کمائی سے پہلی بار اپنی بیوی کو کچھ کھلانے پلانے کا ارادہ کیا ہے، اس ارادے پر پانی مت بہائیں۔ غازی کیا کہہ رہا تھا اسے سنائی نہ دیا۔ اس کی تمام حسیات اس کے ہاتھ میں مرکوز ہو گئیں
जो غازی کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا۔ پہلی بار وہ غازی کے سامنے نروس ہوئی تھی۔ اپنی غیر ہوتی حالت پر غصہ بھی خوب آیا، مگر اپنے چہرے کی لالی سے پھوٹتی گھبراہٹ کو وہ چاہنے کے باوجود ظاہر ہونے سے روک نہ پائی۔ ہاتھ کھینچنا چاہا تو غازی نے اب کی بار مٹھی میں بند کر کے زور سے دبایا۔ صبغہ کی اس کی کچھ بولتی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دوسرے ہاتھ کو پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے غازی نے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ صبغہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ غازی نے مسکراتے ہوئے ایک ہی ہاتھ سے ڈبیا کھولی، دوسرے ہاتھ سے صبغہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، ایسے جیسے ڈر ہو کہ ہاتھ کھولا اور وہ بھاگ کھڑی ہوگی۔ ڈبیا کھولتے ہی پلیٹینیم کی خوبصورت سی رنگ اس کے سامنے تھی۔ آپ کے لیے، ہماری پہلی ڈیٹ کا پہلا تحفہ۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ تھینکس، میری فیملی کے پرابلمس کو سمجھ کر میرا ساتھ دینے کے لیے۔ ایک من پسند ساتھی کے ساتھ کی خوشی تبھی ہوتی ہے جب وہ آپ کی زندگی کے ہر اچھے برے پہلو کو دیکھ کر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ بہت جلد وہ محبت جو میں آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں، آپ بھی اس کے زیر اثر آنے والی ہیں۔ صبغہ حیرت زدہ تھی۔ وہ کتنی باریک بینی سے ان کے رشتے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ رشتہ اور آپ کو میرے اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نے میرے لیے بہترین شخص کو چنا ہے، وہ چاہے آپ ہوتے یا کوئی اور۔ میں کبھی شکوہ نہ کرتی۔ بغیر جھجکے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے بھی وہ اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی۔ غازی ہولے سے مسکرایا۔ محبت کو کنفیس نہ کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ صبغہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد لنچ کر کے اس نے صبغہ کو گھر کے باہر اتارا۔ مجھے یقیناً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو باتیں آپ کو بتائی ان کا ذکر کیے بنا آپ بھابھی کو سمجھانے کی کوشش کریں گی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے چہرہ اس کی جانب موڑ کر اسے اترتے دیکھ کر کہا، یقیناً آپ کو یہ یقین دہانی کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھی رازدان ہوں۔ اپنی ایک خوبی بتاتے وہ بہت فخر سے بولی، مگر مجھے خوشی ہوگی کہ میری محبت آپ کے چہرے سے آشکار ہو۔ اس کی بات کو پھر سے اپنی جانب موڑا۔ ہر بات کا اختتام خود پر کرنا آپ کی بہت فضول عادت ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ غازی کا کہا بلند ہوا۔ یہ عادت تب تک جاری رہے گی جب تک آپ کی ہر بات کا اختتام مجھ پر نہ ہوتا۔ وہ محظوظ ہو کر بولا، بس پھر قیامت تک انتظار کریں۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے بولی، میں ناممکنات پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ جلد ہی آپ کی زندگی میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا۔ مجھے اپنی صلاحیتوں اور اچھی قسمت پر کوئی شبہ نہیں۔ اسے پھر سے لاجواب کیا۔ خدا حافظ۔ اب کی بار صبغہ نے گاڑی سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ وشا، کچھ گروسری لینے جانا ہے، آپ چلو گی میرے ساتھ؟ ناز نے ناشتہ کرتی وشا سے پوچھا۔ وہ فوراً ہاتھ روک کر خوشی سے چہکی، واو، لیکن کوئی ٹوائے لے کر دیں گی؟ پھر جاؤں گی۔ فوراً اپنی خواہش ظاہر کی۔ کیوں نہیں، میرا بچہ جو کہے گا دلاؤں گی۔ محبت سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھام کر پیار کیا۔ کب جانا ہے؟ جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا۔ آپ ہینڈ واش کر کے آؤ، پھر چلتے ہیں۔ میں اپنا بیگ بھی لے لوں؟ ناز نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وشا بھی جلدی جلدی سے بھاگتی ہوئی ہاتھ دھونے چل پڑی۔ ہاتھ دھو کر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جوتے بدلے اور اتنی ہی تیزی سے نیچے آئی۔ دادو، آئی ایم ریڈی، اونچی آواز میں ناز کو اطلاع دی۔ وہ کمرے سے پرس اور چادر لے کر نکلی۔ بیٹے سے ملنے کو دل بے چین تھا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے بے چین تھا اور ناز اپنی اولاد کے لیے۔ مسکرا کر وشا کا ہاتھ تھاما، کچن میں ماسی کو بتا کر باہر نکل آئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملیں گے آگے کی کہانی کے ساتھ کل، اور جانے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میری بہت ساری محنت ہے، تو میری محنتوں کو اپریشیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور 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 کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، ٹاٹا بائے، ہم ملیں گے کل۔